السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ آپ لوگ اختیار ولی کی باتیں سنیے کہ کس طرح ایک ہارا ہوا شخص کس طرح اپنے آپ کو فاتح قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے، آخر میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا کہ جی بی میں جو الیکشن ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی کا دور تھا، پی ٹی آئی نے کیا کیا کام کیا ہے۔ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جی بی میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اب میں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ میں اختیار ولی صاحب، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے جو عمیر نیازی صاحب کی جماعت کے تھے نا، آپ کے پاس تو آپ کے منسٹرز جا رہے ہیں، فیڈرل کیبنٹ کے آنریبل ممبرز جا رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ اناؤنس کر رہا ہے، کوئی کیا اناؤنس کر رہا ہے، مطلب اس کے باوجود بھی آپ مطلب ایسے ہی ہے، مطلب آپ کو اعزازی نمبروں سے ہی کو پاس ہوئے لگتے ہیں مجھے۔ ہمارا کیس ذرا تھوڑا سا مختلف ہے منیب صاحب، وہ حکومت میں پروین رہ کے بھی شاکر کا مختلف ہے۔ مشکل تو میں نے نہیں بولا، میرا مختلف اچھا ہے۔ مختلف، ہاں نہیں، مشکل آپ کو کہاں سے آئی؟ مشکل نہیں، مختلف ہے۔ وہ پروین شاکر کا بڑا اچھا شعر ہے کیا کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی؟ کہ کمال ضبط کو میں بھی آزماؤں گی، کمال ضبط کو میں بھی آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ اچھا، تو خیر اب اس میں ہمارا دلہن مسئلہ کون ہے؟ دلہن چھوڑ دے، وہ جی بی کی حکومت ہی سمجھ لیں، آپ جی بی کے اچھا سمجھ لیں۔ چلیں ٹھیک۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمیر بھائی کہہ رہے ہیں نا، یہ عمیر بھائی سے ویری برائٹ اینڈ ویری سافٹ فیس آف پاکستان تحریک انصاف، میں ہمیشہ ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے عمیر بھائی جو ہے وہ غلط فرما رہے ہیں، اس کی کریکشن ضروری ہے۔ جو میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں گئے تھے، وہ این او سی لے کر گئے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب این او سی لے کر گئے تھے، الیکشن کمیشن کی اجازت سے وہاں پر گئے تھے، جو دیگر لوگ گئے تھے میرے سمیت سب این او سی لے کر گئے تھے، بیرسٹر گوہر نے بھی این او سی لے لی تھی، شاندانہ گلزار نے بھی آپ کی کیمپین کی، شاہد خٹک نے بھی آپ کی کیمپین کی، تو سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ این او سی کیوں نہیں لے سکے؟ ان کو بھی لے لینی چاہیے تھی۔ اسد کیسر صاحب کو کسی نے روکا نہیں تھا، جس فلائٹ سے وہ رہ گئے تھے اس فلائٹ میں بھی تھا اور خواجہ صاحب رفیق صاحب بھی تھے۔ تو اس کو یہ نہ کہیں کہ مطلب وہ کوئی آپ کے لیے فلائٹ جو تھی تو وہ روک دی گئی یا مس کر دی گئی۔ لیکن آپ کے منسٹر بھی تو جا کے بہت کچھ کرتے رہے نا اختیار بھائی، آپ کے منسٹر جا کے پروجیکٹ اناؤنس کرتے رہے، دیٹ واز اگینسٹ دا کوڈ آف کنڈکٹ۔ سر میں اس پہ آتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے 24 حلقوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس آدھے حلقوں پر بھی امیدوار نہیں تھے۔ صرف ایک جگہ پہ ان کے پاس امیدوار نہیں تھا، سٹور میں، باقی تھے۔ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے۔ سر ٹھیک ہے افتخار صاحب، نہیں، آپ یہ پورا الیکشن کا رزلٹ آپ سے رکھ کے دیکھ لیں، بھلا ان کو کم ووٹ ملے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس آدھی نشستوں پہ امیدوار سرے سے نہیں تھے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اپنا پوائنٹ میک کر لیں۔ نہیں، دس از ناٹ اے ویلڈ پوائنٹ۔ بات یہ ہے، فنش ایٹ لیسٹ، لیٹ ہم فنش ایٹ لیسٹ۔ جی اختیار صاحب، میری نالج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس امیدوار پورے نہیں تھے، مانگ تانگ کے پھر پیسوں کا استعمال کر کے کسی آزاد کھڑے امیدوار کو اپنی لسٹ میں شامل کرایا گیا، تو کہیں جا کے ناپ تول انہوں نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ کوئی جلسہ کرنے کا ان کی وہاں پر کیپیبلٹی نہیں تھی، ووٹر ان کا نہیں تھا۔ وہاں پر جتنے سرویز ہوئے ہیں، حبیب اکرم صاحب جو ہمارے ایک بہت بڑے ناقد ہیں، انہوں نے بھی ایک سروے کیا تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ ان کے علاوہ بھی کئی سروے ہوئے جس میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ پبلکلی بھی وہاں پر یہ پرفارم نہیں کر سکے۔ گزشتہ حکومت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گزری تھی، خالد خورشید ان کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ کوئی کام نہیں کر سکے، بالکل ایسے ہی جیسے عمران خان 4.25 سال میں انہوں نے 4 بھینسوں کی نیلامی کے لیے 55 لاکھ کا اشتہار لگا دیا تھا اور 44 لاکھ میں ساری بھینسیں فروخت کر دی تھی۔ تو یہی پرفارمنس خالد خورشید صاحب کی تھی۔ کون ان کو ووٹ دیتا، کون ان کا جلسہ کراتا، کون ان کو ویلکم کرتا؟ they were totally irrelevant۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اب جہاں جہاں الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس میں سے irrelevant ہوتی چلی جائے گی، بیکاز آن گراؤنڈ ان کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آ جائیں تو اختیار ولی صاحب، there is a valid question now۔ اختیار بھائی ایک جملہ سن لیجئے، آپ سوال کیجئے۔ سوشل میڈیا پر آئیں گے تو آپ کو 24 حلقوں پر ان کے 65 امیدوار پاس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔
یہ چمتکار یہ اچھا کر چلے سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, آپ تھوڑے سینیکل ہو گئے نا, آپ طنز کر رہے ہیں ان پہ, لیکن فیکٹ یہ ہے ان کی تو کوئی آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی نہیں, وہ کہاں سے, وہ آپ نے ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں بقول ان کے, بٹ سوال یہ ہے آپ کی تو بڑی کارکردگی تھی نا, تو آپ بھی مطلب میں نے کہا اعزازی نمبروں سے بس پاس ہوئے ہیں, ایویں دھکا دھکا لگا کے اتنا, ٹھیک ہے نا, میاں صاحب کو بھی زحمت دی آپ نے خواہ. سر دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. واہ واہ واہ, ویری گڈ. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, عوام نے جس کو ووٹ دینا تھا اس کو دے دیا, ہم نے نتائج تسلیم کر لیے. بس ٹھیک ہو. اور دوسری بات آپ کو بتاؤ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جیت جائے تو میرے خیال میں یہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی قوت کی جیت ہے, اور ہم اس کو چلیں یہ تو آپ کی بڑی پارٹی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی کو سیاسی قوت ہی نہیں سمجھتے, بٹ بات یہ ہے کہ آپ ویسے یہ میں نے کہا نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں. نہیں میں جذبات نہیں, میں تو آپ کے الفاظ سے عکس کر کے بول رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے عمیر نیازی صاحب, جو کہ نا وہ الیکشن اب وہ تو نہیں مانیں گے, لیکن وہ ہار کے بھی مسکرا رہے ہیں, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کریم والے بسکٹ کھا رہے تھے. تو اب آپ ان کو پھر کم از کم یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ان کی پرفارمنس کے باوجود بھی یہ نمبر 2 پر آئے ہیں, اور وہ بھی پتہ نہیں ابھی کیا معاملات آگے جا کے, ابھی تو سرکاری غیر عدمی نتائج ہے نا. سر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن گئی. اچھا سر ٹھیک ہے سر, زیادہ تھی 2 سیٹوں کو بڑھا کے 6 کیا گیا. ہاں 2 سیٹوں کو بڑھا کے 6 کیا گیا. ہاں جی, تو رات تک کیا رزلٹ تھا جب 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی, مسلم لیگ نون کا تو کاؤنٹ 2 پہ تھا, تو رات کو پھر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ 2 کو 6 کرنا پڑا. سر وہ کون سی ایسی سیٹیں ہیں, دروازے سر انہیں بات تو کرنے نہیں بتائیں نا, ساتھ بتائیں سیٹیں. دیکھیں استور کی بات کی گئی, نہیں افتخار صاحب نے استور کی بات کی نا, استور کا سن لیں. عائدہ خورشید, جو خالد خورشید صاحب والا حلقہ ہی استور باننا ہے, استور کیوں نہیں ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, بات ہے وہی سب سے بڑی ڈسپیوٹڈ سیٹ ہے. جی بی ایل اے 13 آج ابھی گوگل کر لیں, استور کا حلقہ ہے بھائی. اب آپ نے مجھے چیلنج کیا نا, تو مجھے جواب بھی دینے دینا. کینڈیڈیٹ تھا, چلے میرا جواب تو سن لیں نا, میرا 1 منٹ جی جواب سن لیں. وہ جی بی کا 14واں نمبر حلقہ ہے استور کا, اس میں اس لیے نہیں تھا کیونکہ جہاں ہمارا الائنس ہوا تھا وہاں بھی ہم نے عورت کو ٹکٹ دی ہوئی تھی. جب آپ نے ہمارا الائنس ریجیکٹ کیا تو وہ ہماری جو ہے نا وہ سیٹ ضائع ہوئی. کینڈیڈیٹ تو ہم نے ہر جگہ کھڑے کیے ہوئے تھے. پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں وہ 23 حلقوں پہ کھڑا کر سکتی ہے, کیا وہ 24ویں حلقے میں نہیں کھڑا کر سکتی؟ مجھے یہ بحث میں نہیں جانا, مجھے جو لسٹ جو ہے, مجھے لسٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, یا تو میں نے غلط کیا ہے تو آئی اپالوجائز, بٹ ان یور لسٹ وہ استور نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ استور 2 ہے, استور 1 شاہدہ خورشید صاحبہ کا ہے, ابھی بے شک دیکھ لیں. وہ جی بی کا 13واں نمبر ہے سر, اس پہ پوری پریس کانفرنس کی ہے بحث سے غور صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کو بہت سے لوگوں نے سروس کے اندر بھی بتایا نا کہ آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, یا آپ کو کسی نے, عمیر بھائی کیونکہ ہم اوپنلی بات کر رہے ہیں نا, کہ کبھی کسی نے یہ کہا کہ بھئی آپ ہینڈز ڈاؤن 10-15 سیٹوں پہ آگے ہیں, 12 سیٹوں پہ آگے ہیں, کیا آپ کو یہ پوزیشن نظر آ رہی تھی الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی ہاتھ باندھ دیے گئے. میں تو آپ سے بڑی ایک فیئر بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کسی کی طرح کلیم نہیں کر رہا کہ جی ہم نے 23 امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھے, ہمارے 4 ایل آئی تھے, اور 4 ایل آئی ملا کے ہم 22 سیٹیں جیت کر رہے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے باندھا اتنا محدود کرنے کے لیے, ہر سٹیج پہ محدود. ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. یہ جو 2024 کا الیکشن تھا گلگت بلتستان میں, اس سے پہلے ہم جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھ رہے تھے, جو لوگ سروے کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی سب سے آگے ہے اور دوسرے نمبر پر پی 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 ہے, یعنی پیپلز پارٹی ہے. لیکن اب جو نتائج آئے ہیں, نتائج پہلے دن جو آ رہے تھے اس میں بھی پی ٹی آئی سب سے آگے تھی, مطلب فارم 45 میں پی ٹی آئی سب سے آگے. لیکن اب جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں سب سے پہلے پی 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 ہے, پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ ہے, مسلم لیگ 6 نشستوں کے ساتھ ہے, اور پی ٹی آئی صرف 2 نشستوں کے ساتھ ہے, وہ بھی آزاد امیدوار. تو ایک تو پی ٹی آئی اپنے بلے سے نشان سے نہیں
لڑ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپین کی اجازت بھی نہیں تھی، وہاں جو پی ٹی آئی لیڈرشپ گئے تھے تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی کہ آپ کمپین کریں، عوام کے سامنے جائیے، ان کے پیچھے پولیس لگائے گئے تھے۔ پھر بھی پی ٹی آئی کے جو نتائج تھے وہ سب سے آگے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی، جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے تھے، وہاں جو نتائج لائیو بتا رہے تھے تو ان سے پتہ چل رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی بہت آگے ہے، لیکن اب نتائج جو بدلا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے دور میں کیا کام کیا تھا، خاص کر 2020 میں خالد خورشید نے کیا کام کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے استور ویلی روڈ، شاہراہ نگر، شونٹر ٹنل، گلگت چترال روڈ اور ڈیرل تانگیر ایکسپریس وے جیسے بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ گلگت شہر کے لیے ایک ماسٹر پلان تشکیل دیا گیا تھا جس کا مقصد ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ گلگت بلتستان میں الگ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آبپاشی کے محکمے قائم کیے گئے تھے۔ اسمبلی میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کے لیے قرارداد منظور کیے گئے تھے۔ دبئی ایکسپو کے دوران سرمایہ کاری کے لیے تقریباً 32 مفاہمت کی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے تھے۔ ہنزا کے علاقے عتاباد میں بجلی کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ گلگت میں میڈیکل کالج کے قیام کے لیے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ گلگت سکردو اور دیگر اضلاع کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مشینیں نصب کیے گئے تھے اور ایمرجنسی سروس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں کرونا وبا کے دوران ICU بیڈ کا اضافہ کیا گیا تھا اور آکسیجن پلانٹس لگائے گئے تھے۔ خطے میں ٹیلی ہیلتھ سروس کا آغاز کیا گیا اور صحت کارڈ کے نفاذ کے لیے کام کیا گیا تھا۔ دور دراز علاقوں میں نئی ڈگری کالج قائم کیے گئے تھے اور پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی توسیع کیے گئے تھے۔ بلتستان یونیورسٹی اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کیمپسز کے لیے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ یہ بہت مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے، سب بہت کام ہے، وہاں ٹورزم پر کام ہوا ہے، وہاں کے انفراسٹرکچر پر کام ہوا ہے۔ آپ لوگ الیکشن سے پہلے لوگوں کے انٹرویوز دیکھ چکے ہوں گے کہ اس میں وہ خود بتا رہے تھے کہ عمران خان ہی واحد بندہ تھا جس نے ہمیں ایک قسم کے خود مختار بنایا ہے، یہاں کے ٹورزم کو اس نے پروموٹ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 2019 کے 18 کے بعد پھر گلگت بلتستان میں ٹورزم جو ہے وہ بڑھ چکے تھے۔ تو یہی بنیادی کام ہوتا ہے، جو نعرے پیپلز پارٹی لگاتے ہیں، مسلم لیگ لگاتے ہیں، وہ کر کے دکھائے تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ واقعی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ نہیں کیا، گلگت بلتستان میں کچھ تو کیا ہے، لیکن جس طرح وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کچھ کیا ہے گلگتیوں کے لیے، پھر بینظیر بھٹو نے بھی کیا، پھر زرداری نے کچھ کیا ہے۔ اب جو بلاول ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کر رہا ہوں، لیکن جو مسلم لیگ ہے اس کا کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ یہ پہلے بار ہوا ہے کہ وفاق نے گلگت بلتستان میں حکومت نہیں بنایا۔ گلگت بلتستان میں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ پہلے بار ہوا ہے۔ آپ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ ہم نے جو فیکٹ آپ کو بتایا ہے کیا یہ صحیح ہے آپ کے نزدیک یا نہیں، آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں سپورٹ کرے، ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کرے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔